السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گاؤں سے شہر گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ واپسی پر سوچا تھوڑے پھل لے جاؤں، گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ پھلوں کی دکان پر موٹر سائیکل کھڑی کی اور پھلوں کو ایک ایک دانہ کھا کر اور پکڑ کر دیکھنے لگا، اور عورتوں کی طرح دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ قیمت طے کر لینے کے بعد پھلوں کے دونوں تھیلوں سمیت خود کو بائک کے حوالے کیا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جب اکیلا سفر کرتا ہوں تو مہدی حسن یا جگجیت سنگھ کی غزلیں گنگنانے لگتا ہوں، اور یہ موقع مجھے ملتا بھی اسی وقت ہے جب میں اکیلا ہوتا ہوں، کیونکہ دوسرا شخص میرے سر برداشت نہیں کر پاتا۔ بس پھر میں شروع ہو گیا۔ کل ملا کے 5-6 غزلوں کی ہی مسافت تھی۔ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا۔ میں جگجیت سنگھ کی یہ غزل پورے مزے سے گا رہا تھا کہ راستے میں ایک لڑکی نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ دیا۔ میں نے بائک سے پہلے غزل کو روک دینا مناسب سمجھا اور پھر اس کے سامنے بریک لگا دی۔ لڑکی نے دوپٹے کے نقاب سے اپنا حسن ڈھانپا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، ٹریفک پیس روڈ پر زیادہ نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ عام لڑکوں کی طرح میں نے بھی لفٹ دے دی۔ دو مخالف جنس جب یوں قریب ہوں تو جذبات کا ابھرنا لازمی ہے۔ بس پھر وہی ہوا کہ میری سوچوں سے ہوتی ہوئی میرے اعصاب پہ چھانے لگی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے آشنا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہماری گفتگو یا ملاقات نہیں تھی۔ عورت ہو اور باتونی نہ ہو بہت کم ملتا ہے، لیکن پہلی ملاقات تکلفانہ ہی ہوا کرتی ہے۔ سو یوں تھوڑا شرماتے لجاتے سلام دعا کے بعد باتوں کا سلسلہ اور پھر سوال و جواب شروع ہو گئے، جیسے میں کسی سائنس کی کتاب زبانی سنانے کے لیے کسی ممتحن کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہاں کے ہو، کیا کرتے ہو، شادی ہو چکی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سوالات اس کی نسوانی آواز میں ہرگز برے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ دماغ کی نسوں میں گرمی کی بارش کے قطروں کی طرح تازگی بھر رہے تھے۔ اس سفر میں ملاقات کو طوالت دینے کے لیے اور اس پر اپنی دھاک جمانے کے لیے میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بالکل کم کر دی۔ اس کے سامنے مجھے ہر پہلو، چاہے وہ تعلیمی ہو، معاشرتی ہو یا نجی ہو، میں خود کو اچھا ثابت کر رہا تھا۔ سو میں گفت و شنید میں مٹھاس اور انگریزی زبان کا سہارا لے رہا تھا۔ نام پتہ سے لے کر موبائل نمبر اور گھر کے افراد تک سب کچھ میں بتا چکا تھا۔ عام طور پر لڑکے لڑکوں کو اور لڑکیاں لڑکوں یا اپنے ہم جنس کو پہلی ملاقات میں اتنے ذاتی سوال نہیں بتایا کرتے، لیکن کیا کروں کہ انسان میں ایک نفسی حیوان بھی رہتا ہے۔ اس نے میرا نام پوچھا اور پھر موبائل نمبر مانگا۔ میں نے انگلش میں فر نمبر بتایا۔ نمبر ڈائل کر کے بولی، میں نے آپ کا نمبر واجد کے نام سے سیو کر لیا ہے، میرا 987 ہے لاسٹ میں، اسے کمل کے نام سے سیو کر لینا، اور جب کبھی بھی ملنا چاہو تو رابطہ کر لینا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو کچھ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا وہ بھی وہی سوچ رہی ہے۔ شاید ایسا ہو سکتا تھا، من کے بھید کون جانے، لیکن اب تو وہ کھل کر باتیں کرنے لگ گئی تھی اور میں نے بھی اپنی شرم اتار پھینکی۔ ایک دم اس نے پوچھا کہ جگہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ پاگل، رات ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتا میں کیا چاہتی ہوں؟
نہیں تو میں لے چلوں کہیں؟ میں نے جواباً شرماتے ہوئے کہا، نہیں، جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو تمہیں تب ہی سمجھ گیا تھا جب آپ کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھیں اور میرا اور منہ میں ہی تھا کہ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کتنے پیسے دو گے؟ آپ کتنے لیتی ہیں؟ میں نے سوال پہ ہی سوال کر دیا۔ بولی 1500، اگر زیادہ دے سکتے ہو تو آپ کا شکریہ بھی۔ شکریہ؟ اس کا شکریہ کہنے کا انداز مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ شکریہ مطلب؟ میں نے موٹر سائیکل روکنے کے بعد پوچھا۔ وہ نیچے اتر کر بولی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی، کوئی ایسی بات نہیں، آپ جتنے بھی دے دینا، اور ہاں مجھے گھر کے قریب اتار دینا، زیادہ دور کی نہیں ہوں میں۔ وہ جیسا کہ میرے شکریہ والے سوال کو ہی کھا گئی ہو، ایسے کہ جیسے اس نے میری بات ہی ٹال دی ہو۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ یہ سوال میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کیا۔ میں اور میرے 2 بیٹے، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹوں کا سن کر میرے سوال اور میرا ذہن بدل رہا تھا۔ تو آپ کے بیٹے اکیلے ہیں؟ گھر میں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، رات ہو رہی ہے۔ میرے اس حیرت زدہ سوال پہ اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا، نہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ ماما کام پر گئی ہیں، عشاء سے پہلے یا عشاء تک آ جائے گی۔ کھانا وغیرہ تیار کر کے آئی ہوں، آپ فکر نہ کریں اور نہ ہی اتنے سوال و جواب کریں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو جلدی کریں، ٹائم بہت ہو گیا۔ میں نے عشاء تک گھر جانا ہے، نہیں تو مجھے یہیں اتار دیں، مہربانی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرے سوال اور سوچوں کا محور بدل گئے تھے، اب تو مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور میں اس سے بات کرنے لگ گیا کہ 2 بچوں کی ماں ہو، شرم کرو، آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے، کام کاج کر سکتی ہو، جاب وغیرہ بھی کر سکتی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسے ڈانٹ رہا ہوں۔ وہ رو رہی تھی، بار بار آنکھوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ نقاب اتار کر دوپٹے سے آنکھیں صاف کرنے لگی اور بتانے لگی کہ کام تو کرتی ہوں، شام تک ایک گھر میں، صبح ایک گھر میں، دوپہر سے شام تک بس کام سے ہی فارغ ہو کر باہر نکلی تھی۔ اب وہ بات کرتے ہوئے زار و قطار رو رہی تھی اور مجھے اس پہ اب غصہ آ رہا تھا۔ میں اس سے سوال کر رہا تھا، کیوں نکلی؟ ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ یہ سب؟ اپنی بات اب وہ رو رو کر سنا رہی تھی، جیسے کہ اس کو علم ہو گیا ہو کہ میں اب اس کے قابو میں نہیں آنے والا۔ وہ کڑوا سچ بولے جا رہی تھی اور میں خاموشی سے اس کا دکھ بھی سن رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، میں انہیں اچھے اسکول میں بھیجتی ہوں، ان کے اچھے مستقبل کی امیدیں مجھے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ میں پہلے فیکٹری میں کام کرتی تھی، گھر کا راشن اور ان کی فیس بمشکل پوری ہوتی تھی، مگر فیکٹری میں لڑکے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ 3 مہینے پہلے مجھے بہت مجبور ہو کر فیکٹری چھوڑنا پڑی تھی۔ اب گھروں میں کام کرتی ہوں، راشن پورا ہو جاتا ہے، مگر اسکول کی فیس کی وجہ سے میرے دونوں بچے گھر بیٹھے ہیں۔ انہیں پرنسپل نے نکال دیا اور کہا تب آنا جب فیس ہوگی۔ میں خود بھی اسکول گئی، پرنسپل سے بات کی، فیس کے لیے کچھ دن مانگے، مگر مایوس ہو کر گھر آئی۔ بچوں کی فکر سے میرا چین، سکون، نیند سب نہ جانے کدھر چلے گئے ہیں۔ آپ مجھے یوں نہ دیکھیں، میں نے تو کل رات بھی اپنے جسم کا سودا کیا، کچھ پیسے ملے، تھوڑے کم تھے، تو آج شام کو نکلی ہوں، اسی امید پہ کہ آج فیس پوری ہو جائے گی تو صبح بچے اسکول چلے جائیں گے، تو بس اسی لیے ہی جسم بیچا ہے۔ رات بھر میں نے اپنے بچوں کی فیس دینی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے پوچھا، کتنی فیس ہے بچوں کی؟ کہنے لگی 6000، مگر کل رات 2000 ہو گیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا پیسے دینے کا اور سوچنے لگا
کہ ہم لوگ کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے نا کہ میں اور میرے جیسے لوگ کبھی بھی کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کرتے جب تک ان کا دکھ ان کی زبان اور چہرے پر عیاں نہ ہو جائے۔ میں نے کمل سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات پر بھی معاف کر دینا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تجھے تب ہی سمجھ گیا تھا جب آپ کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھیں، مگر افسوس میں تجھے سمجھ نہ سکا۔ اپنے بٹوے سے 5000 نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آئندہ ضرور آپ کو کال کروں گا اور آپ سے ملتا رہوں گا۔ اب میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فروٹ اسی لیے لیا تھا کہ گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنوں کی خوشیاں کتنی عزیز ہیں، ہم بے حس لوگوں کو دوسروں کا احساس تک نہیں۔ ہمیں اپنی بساط کے مطابق انسانی رشتے کو بھی تو اہمیت دینی چاہیے۔ کمل کا رونا دیکھ کر میری ظاہری آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور اندر سے میں دھاڑیں مارتے ہوئے رو رہا تھا۔ وہ مجھے مال و زر کی خوشیوں کی لمبی عمر کی ڈھیروں دعائیں دیے جا رہی تھی اور میں شرمندہ ہو رہا تھا خود سے، اپنی زندگی سے، اپنی سانسوں سے۔ کمل کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹے جا رہا تھا۔ اس کی داستاں مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ہونے پر دکھ ہو رہا تھا کہ میری سانسیں کیوں چل رہی ہیں۔ ہم جیسوں کو تو مر جانا چاہیے۔ ہم بہت خود غرض لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں کسی کا احساس تک نہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا اور آخر میں مجھ سے کہا کہ خدا تجھے لمبی حیات دے۔ میں نے کہا کہ قبول ہو۔ ہم لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے ہی مجبور لوگ برائی کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اس برائی سے باز رکھ سکیں اور اپنی بے حسی کے جال سے باہر نکل سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔